اسلام کہتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت عالم مغرب میں جس مکتب کو روز افزو قبولیت مل رہی ہے اور ہر روز ایک کلیسا گرتا ہے، ایک گرجاگر گرا دیا جاتا ہے، اس کی جگہ یا مسجد تعمیر ہوتی ہے یا پھر پارک بن جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں ہر روز ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ لوگ بہت تیزی کے ساتھ دین کی طرف آ رہے ہیں اور دین محمدی کی طرف آ رہے ہیں، اس لیے کہ انسانیت کی کھوکھلی دنیا کو بھرنے کا کام اگر کوئی مکتب کر سکتا ہے تو وہ اسلام کے علاوہ کوئی مکتب نہیں ہے. اب جب ایسا ہے تو پھر دشمن کیا کہتا ہے؟ دشمن کہتا ہے کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہے تو اگلی 2 3 4 دہائیوں میں پورا یورپ مسلمان نظر آئے گا. اور اگر ایسا ہے تو پھر کوئی ایسا کام کرو جس کے نتیجے میں مسلمان اس طرح سے آپس میں لڑیں جھگڑیں اور اسلام کا ایک ایسا مکروہ وحشتناک اور حیوانی چہرہ ہم پیش کریں کہ جن لوگوں کے اندر اسلام کی طرف جانے کی تڑپ ہے ان کی تڑپ بھی دور ہو جائے اور وہ اسلام سے متنفر ہو. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ 9/11. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج کی جو وحشت و بربریت کے مظاہر کبھی آپ کو عراق میں نظر آتے ہیں، کبھی آپ کو بحرین میں نظر آتے ہیں، کبھی آپ کو سیریا میں نظر آتے ہیں، کبھی آپ کو افغانستان میں نظر آتے ہیں، کبھی آپ کو پاکستان میں نظر آتے ہیں. یہ سارے کے سارے مظاہر ان سازشوں کا حصہ ہیں تاکہ عالم انسانیت کو اسلام کی ان الہی آفاقی اور روح کو زندہ کرنے والی تعلیمات سے محروم رکھیں اور اسلام کو آئسولیٹ کریں، مسلمانوں کو آئسولیٹ کریں. اور جو نادان لوگ ہیں وہ ان سازشوں کا حصہ بن جاتے ہیں. کہیں پر کوئی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور کہیں پر کوئی اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. آپ اہل دانش و بینش ہیں، آپ اہل علم ہیں اور مرکز علم میں ہیں، ایک یونیورسٹی میں ہیں، ایک درسگاہ میں ہیں. آپ عام عوام سے مختلف ہیں، اس لیے کہ عام عوام صرف مقلد ہوتی ہے، آپ سوچتے ہیں. لہذا یہ ہمارے جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں جائیں جو بھی اختلافات ہیں ان کا حل اور ان کا سلوشن نکالنے کی کوشش کریں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، چاہے کسی کا تعلق کسی پارٹی، کسی مکتبہ فکر، کسی فرقے، کسی مسلک سے ہو، آپس میں جو مشترکات ہیں ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. اور دین حریت سکھاتا ہے، دین سوچنے کی تعلیم دیتا ہے. قرآن کریم کا آپ مطالعہ کیجئے اول سے آخر تک، جس کام پر قرآن کریم نے سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ تدبر ہے، تفکر ہے، غور و فکر ہے. غور و فکر مسلمان کا کام ہے، غور و فکر مسلمان کی میراث ہے. سوچنا، غور کرنا اور نتیجے تک پہنچنا یہ مسلمان کی میراث ہے، اور خصوصاً نوجوانوں کی، اور ان نوجوانوں کی جو تعلیم کے متلاشی ہیں اور تعلیم کے طلبگار ہیں. لہذا ہمیں وہ ماحول کریٹ کرنے کی ضرورت ہے جس میں لوگوں کے اندر معرفت عام ہو، لوگوں کے اندر ان کی شناخت بڑھے، لوگوں کے اندر ان کی دینداری بڑھے اور دین کی روح سے ہم آشنا ہوں. وہ جو شاخیں ہیں ان شاخوں سے قطع نظر روح اور اصول کی طرف ہم آئیں کہ اصول کیا ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے چشم پوشی کی جا سکتی ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر پوری طرح سے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے اور کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اصول وہ ہیں جن پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جب پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین پر مبنی کارٹون بناتا ہے، پاکستان میں ہر مسلمان اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. ایسا ہوا نا؟ کیوں؟ اس لیے یہ ہمارے اصولوں میں سے ہے. اگر کوئی ہماری بنیادوں پر حملہ کرے تو ہم تحمل نہیں کر سکتے، خاموش نہیں رہ سکتے. یہ ہمارے اصول پر حملہ ہے. کوئی اگر قرآن کی توہین کرے یہ ہمارے اصول پر حملہ ہے. لیکن اگر جزئی چیزیں ہوں ان جزئی چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے شعوری طور پر قدم اٹھانے کی بھی ضرورت ہے. امام حسین علیہ السلام کا وہ فرمان، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما،
इन्नमा खरजतु लितलब इस्लाह फी उम्मती जद्दी। ये क्या है? फितना व फसाद के लिए करबला नहीं है, इक़्तिदार के हुसूल के लिए नहीं है, बल्कि इक़्तिदार की इस्लाह के लिए है, माशरे की इस्लाह के लिए है, गुमराहों को हिदायत के रास्ते पर लाने के लिए है, दीन की रूह को उजागर करने के लिए है, और लोगों की आंखों पर पड़े हुए पर्दों को हटाकर लोगों को शऊर देने के लिए है। करबला शऊर की सरजमीन भी है और शऊर का पैगाम भी है, और हुसैन शऊर का इमाम है। लिहाजा हमें हुसैन को पहचानने की जरूरत है। अगर हम इस तरह से हुसैन को पहचानेंगे, कुरान को पहचानेंगे, अहलुल बैत को पहचानेंगे, नबी करीम के उन जाननिसार और पाकीज़ा असहाब को पहचानेंगे, नबी करीम की तालीमात को पहचानेंगे, तो यकीनी तौर पर हम जुज़ई मसाइल से बालातर होंगे और रूह दीन की हिफाजत के लिए सब कमर बस्ता होंगे। मैं इसी दुआ के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं कि अल्लाह हमें यह तौफीक दे कि हम शियत, सुन्नियत, देवबंदियत, अहले हदीस वगैरह वगैरह इन तमाम टाइटल से बालातर होकर मोहम्मदी बन सके, कुरानी बन सके, इलाही बन सके, और असर हाजिर में हुसैनी हुर्रियत का पैकर बनकर हर उस कुव्वत के सामने खड़े हो सके जो ताऊत की शक्ल में तौहीद को खत्म करने के दर पे है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।